اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا معزز سامعین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو ایک مقصد کے تحت اس دار فانی میں جمع فرمایا، اور درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی جینے کے، گزارنے کے اصول و آداب سکھلائے۔ محترم سامعین، ہم اپنی جو زندگی جی رہے ہیں اس میں ہمارے مختلف حالات ہوتے ہیں، مختلف کیفیات ہوتی ہے، اور ہم جیسے جیسے حالات سے گزرتے ہیں انہی حالات کے مطابق ہم اپنی طبیعتوں سے اس کا اظہار کرتے ہیں۔ محترم سامعین، جب ہم کسی بڑی مصیبت سے دوچار ہو جاتے ہیں تو اس کا اثر ہمارے دلوں سے ہوتے ہوئے ہماری آنکھوں پر بھی پڑتا ہے، اور ہم اپنے حالات کا رونا شروع کر دیتے ہیں۔ لہذا کوئی کبھی کسی پر ترس کھا کے روتا ہے کہ اس کی زندگی ہمیں دیکھی نہیں جاتی، اس کی حالات کو دیکھ کر میں اپنے آپ پر قابو نہیں پاتا اور میں رو دیتا ہوں۔ کبھی ہم کسی کی محبت میں رو دیتے ہیں، اس کی جدائی اور بے وفائی میں ہماری آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ کبھی ہم ڈر اور خوف کے مارے رو دیتے ہیں کہ ہمارا کیا حال ہوگا، انجام کیا ہوگا، ہم کیسے آگے بڑھیں گے۔
کبھی انسان پر خوشی اتنی چھا جاتی ہے کہ خوشی کے آنسو اس کی آنکھ سے بہہ پڑتے ہیں. کبھی انسان اس حد پر بھی آ جاتا ہے کہ اس کا دل تو نہیں روتا لیکن لوگوں کو یہ بتاتا ہے کہ میں بھی تمہارا ہمدرد ہوں. وہ اپنی آنکھوں سے اشک بہا لیتا ہے, منافقانہ رونا رو لیتا ہے. وہ کبھی انسان دیکھتا ہے کہ میرا محبوب رو رہا ہے, میں جس سے محبت کرتا ہوں, جس کے مجھ پر احسانات ہیں, جس نے میرے لیے اتنی خدمتیں دی ہیں, جب اسے روتے ہوئے دیکھتا ہے تو مجھے بھی رونا آ جاتا ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان مختلف حالات میں مختلف رونا روتا ہے. لیکن میرے بھائیوں, ہم جس وقت جس ناحیے سے جس انداز میں جیسا بھی رو لیں, ان تمام رونوں پر ایک رونا بڑا عظیم رونا ہے, ایک رونا بڑی فضیلت والا رونا ہے, ایک رونا بڑی عظمت والا رونا ہے, اور وہ رونا ہے اللہ کی خوف سے رونا, اللہ کے ڈر سے رونا, اللہ کی ہیبت اپنے دلوں پر طاری رکھ کر رونا. یہ رونا سب سے افضل رونا ہے, سب سے عظیمت والا رونا ہے. یہی وہ رونا ہے جب ایک بوند انسان کی آنکھ سے اللہ کی خوف سے نکل جاتی ہے, اللہ رب العالمین اس قطرے کی لاج رکھ لیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا, سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. انسان اپنی پریشانی میں, اپنی مصیبت میں, اپنے گناہوں کو یاد کر کے, اپنی زندگی کے جرم کو یاد کر کے انسان روئے گا. کوئی اتنا روئے گا کہ اس کی پنڈلی تک آنسو آ جائیں گے, کوئی اتنا روئے گا کہ اس کی کمر بھیگ جائے گی, کوئی اتنا روئے گا کہ اس کے کندھے تک آنسو آ جائیں گے. روئیں گے لوگ مختلف رونا. لیکن ایسے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس شخص کو بھی اپنا عرش کا سایہ نصیب کرے گا کہ جو تنہائی میں بیٹھا ہوا ہو, اکیلا ہو, اللہ کو یاد کرتا ہے, اللہ کی ہیبت طاری کر لیتا ہے, اس کے ڈر سے, اس کے خوف سے وہ روتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ففاضت عینا, اس کی آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. اللہ رب العالمین کو یہ ادا اتنی پسند ہے کہ کل قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ اس خوش نصیب کو عطا فرمائے گا. محترم سامعین, اللہ کے خوف میں رونا یہ اصل رونا ہے, یہی نجات ہے, یہی کامیابی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح جانور کے تھن سے دودھ نکال لیا جائے, ہم جانتے ہیں کہ جب دودھ تھن سے نکل جاتا ہے تو پھر اس کی واپسی ناممکن ہے. جب تھن سے دودھ نکل جاتا ہے تو وہ پھر تھن میں واپس نہیں جا سکتا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر کسی کا ایک آنسو اللہ کی خشیت سے نکل جاتا ہے تو جس طرح تھن میں دودھ کا جانا ناممکن ہے, اس شخص کا جہنم میں جانا ناممکن ہے. ایسا شخص جنتی ہے. محترم سامعین, غور کرنا ہے کہ ایک آنسو ہماری آنکھ سے اللہ کے خوف میں نکلا کب ہے. محترم سامعین, غور کا مقام ہے کہ اللہ کو ہم نے کب ایسا یاد کیا ہے, کب ایسا خوف اس کا طاری ہم نے آپ پر کیا ہے, کب اس کی عظمت ہمارے دلوں پر ایسی بیٹھی ہے کہ اس کے خوف سے ہماری آنکھ سے ایک قطرہ آنسو نکلا ہو. کون سا وقت ہے, یاد کیجیے زندگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی روئے اپنی زندگی میں. وہ کون سی ذات ہے میرے بھائیوں؟ دنیا کی سب سے افضل ذات ہے, جن کے زندگی میں کوئی گناہ نہیں ہے. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خطا زندگی میں سرزد نہ ہوئی, لیکن میرے بھائیوں اللہ کے رسول نے بھی رویا. آپ کے آنکھ سے بھی آنسو جاری ہوئے, اشک بہے, آنکھیں اشک بار ہوئی. کس کے لیے ہوئی؟ اپنی ذات کے لیے, خود کے لیے اللہ کے رسول روئے نہیں. روئے ہیں تو اپنی امت کے لیے روئے ہیں, اپنی امت کے درد میں روئے ہیں. عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، تہجد میں ہے، قیام میں ہے، قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ جب اللہ کے رسول اس آیت پر پہنچے، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، کہ اے میرے بار الہ، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو اپنے بندوں کو سزا دینا چاہتا ہے تو وہ تیرے بندے ہیں، اگر تو انہیں عذاب دے گا تو وہ تیرے بندے ہیں، وہ تیرے غلام ہیں، وہ تیرے نوکر ہے، تو نے ہی انہیں پیدا کیا ہے، تیری مرضی ہے تو عذاب دے سکتا ہے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، مگر میرے مولا اگر تو انہیں بخش دے، تو انہیں معاف کر دے، تو انہیں درگزر کر دے، تو انہیں جہنم کی آگ سے بچا لے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو غالب ہے، تو حکیم ہے، تو انہیں بخش دے گا تو تیرے خزانے میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے، تو خسارے میں اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ اے اللہ تعالیٰ تو میری امت کے فرد کو بخش۔ جب یہ آیتیں پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا، ہاتھوں کو اٹھایا، قیام میں کھڑے ہوئے ہیں، نماز میں موجود ہیں، زبان پر تلاوت قرآن جاری ہے، آیت پڑھ رہے ہیں، ہاتھ اٹھ چکے ہیں، زبان پر الفاظ ہے اللہم امتی، اللہم امتی، اے میرے مولا میری امت، اے میرے مولا میری امت۔ اللہ کے رسول کے زبان پر یہ الفاظ جاری ہے، اتنا رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کو دیکھ رہا ہے، جبرائیل کو بھیجتا ہے، یا جبرائیل اذهب الی محمد، اے جبرائیل ذرا جاؤ میرے بندے محمد کے پاس، ذرا دیکھو کہ وہ اتنا روتا کیوں ہے، یہ میرا نبی اتنا روتا کیوں ہے، کیا وجہ ہے کہ یہ آیت پڑھتا ہے روتا ہے، حالانکہ اللہ کو اس کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آتے ہیں، پوچھتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بتائیے کہ یہ رونا کس لیے ہے، کس لیے اشکبار آپ کی آنکھیں ہیں، کیوں اتنا آپ رو رہے ہیں، غمزدہ اتنے کیوں ہیں، اللہ کے رسول ذرا بتا دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات بتاتے ہیں، حضرت جبرائیل اللہ کے پاس جاتے ہیں، حالانکہ اللہ کو علم ہے کہ اللہ کے رسول نے کیا بتایا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام جو اللہ کو جو باتیں نبی نے بتائی ہے وہ بتاتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے اے جبرائیل میرے بندے محمد سے کہہ دو کہ میں نے اس کی امت کے لیے ہم نے راضی ہو گئے ہیں، اس کی امت کے لیے میں راضی ہو گیا ہوں، اب محمد اپنی امت کے لیے مجھ سے جو مانگے گا میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ سبحان اللہ۔ محترم سامعین، یہ رونا کس کے لیے ہے؟ یہ رونا میرے لیے ہے، یہ رونا آپ کے لیے ہے، خواتین اسلام یہ رونا آپ کے لیے ہے۔ اللہ کے رسول نے میرے لیے رویا، آپ کے لیے رویا ہے اللہ کے رسول نے۔ ذرا میرے بھائیوں بتاؤ، میرے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل پر ہم عمل کرتے ہوئے ہم نے کب اپنے آنسو بہائے؟ ارے ہم تو دوسروں کے لیے چھوڑیے، اپنی ذات کے لیے ہماری آنکھوں میں آنسو کب آئے؟ سوچنے کا مقام ہے میرے بھائیوں۔ وقت ہے رو لیجیے، وقت ہے رو لیجئے، اپنی موت سے پہلے رو لیجئے۔ یہ جو سانسوں کا سلسلہ ٹوٹنے والا ہے، اس کے ٹوٹنے سے پہلے رو لیجئے۔ لیکن میرے بھائیوں یاد رکھو، جب ہم مر جائیں گے قیامت قائم ہو جائے گی، میدان محشر میں جمع ہوں گے، پھر ہماری صدا سننے والا کوئی نہیں ہوگا، وہاں ہماری پکار کو للکار کو سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو رو لو، آنسو بہا لو، اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے ذرا رو لو، اپنی آنکھوں کو نم کر لو، اپنے دلوں کو پگھلا لو، اس سے پہلے کہ تمہیں رلایا جائے، اس سے پہلے کہ تمہاری حالت و کیفیت رونے والی ہو جائے، اس سے پہلے رو لو، کیونکہ کل قیامت کے دن جب یہ مجرم، جب یہ گنہگار اللہ رب العالمین کے پاس حاضر ہوں گے، جہنمیوں کے لیے جہنمی ہونے کا فیصلہ سنایا جائے گا، یہ جہنمی روئیں گے، یہ جہنمی روئیں گے، کتنا روئیں گے، بہت روئیں گے، اتنا روئیں گے، اتنا روئیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے، جہنمی روئیں گے، اتنا روئیں گے، اتنا روئیں گے کہ اے میرے صحابہ، اگر تم ان کے آنسوں میں اگر کشتیاں بھی چلانا چاہو تو تم کشتیاں ان کی آنسوں میں چلا سکتے ہو، اتنا روئیں گے۔ اللہ اکبر۔ جہنمی روئیں گے، گنہگار روئیں گے، جرم کرنے والے، تنہائی میں اللہ کی حرمتوں کو پامال کرنے والے، کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہونے والے، اللہ کے ذکر سے غافل ہونے والے،
اللہ کی کتاب کو پڑھ کر نہ رونے والے روئیں گے کل قیامت کے دن، اتنا روئیں گے کہ آنسوؤں کا سمندر بن جائے گا، دریا بن جائے گا، کشتیاں چلانا چاہے تو چلا پاؤ گے۔ اور یہاں تک اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اتنا روئیں گے کہ ان کے آنکھ کا پانی ختم ہو جائے گا، آنسو ختم ہو جائے گا، اور آنسو کی جگہ ان کی آنکھوں سے خون ٹپکنے لگے۔ محترم سامعین، وہ وقت آنے والا ہے، میرا اور آپ کا ایمان ہے نا کہ آخرت آئے گی، مجھے موت آئے گی، قبر بھی ہے، میدان محشر بھی ہے، عالم آخرت بھی ہے، اللہ سوال کرنے والا ہے۔ جنتیوں کے لیے جنت کا سوال ہوگا، جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے۔ میرا اور آپ کا ایمان ہے گناہوں کی سزا جہاں پر ملے گی، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کی جزا بھی ملے گی، چھوٹی سے چھوٹے گناہ کی سزا بھی ملے گی۔ محترم سامعین، تو یاد رکھنا یہ ہے، ہمیں سوچنا یہ ہے کہ اس آخرت کے لیے میری اور آپ کی تیاری کیا ہے۔ میں اور آپ نے کبھی تنہائی میں، اللہ کی یاد میں، اس کے خوف سے کب میرے آنکھ سے آنسو نکلے ہیں، کب میرے ایسے ہاتھ اٹھیں؟ محترم سامعین، غور کرنے کا مقام ہے۔ دیکھیے، مجھ پر دنیاوی حالات طاری ہوتے ہیں، میں رو دیتا ہوں، میرا کوئی بھجڑ جاتا ہے میں رو دیتا ہوں، میرا نقصان ہوتا ہے میں رو دیتا ہوں، تجارت چلتی نہیں ہے میں رو دیتا ہوں، میرا اپنا بچھڑ جاتا ہے میں رو دیتا ہوں، میرا یار میرا دوست مجھ سے بات نہیں کرتا میں رو دیتا ہوں، میرے گھر والے میرے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کرتے میں رو دیتا ہوں، لوگ میری عزت کو اچھالتے ہیں میں رو دیتا ہوں، میرا مذاق اڑاتے ہیں میں رو دیتا ہوں، میں جہاں جاتا ہوں وہاں سے مجھے دھتکار دیا جاتا ہے میں رو دیتا ہوں، اپنی ذات کے لیے رو لیتا ہوں، دنیا کو دکھانے کے لیے رو لیتا ہوں۔ کاش کہ میں وہی آنسو اللہ کے سامنے تنہا بیٹھ کر نکال لیتا تو اس دنیا کے سامنے ایک آنسو بہانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ کاش کہ ایک آنسو اللہ کے لیے نکل جاتا، ایک آنسو اس کی رضامندی میں نکل جاتا، ارے کاش کہ ایک آنسو اس کی محبت میں نکل جاتا تو اللہ تعالیٰ اس دنیا والوں کے سامنے ہمیں رسوا نہ کرتا، ہم ذلیل نہ ہوتے، ہم در در نہ بھٹکتے اگر اللہ کے سامنے ہمارے ہاتھ پھیل جاتے۔ محترم سامعین، یہ دل بھی بڑا کم بخت ہے، یہ ہمیں رونے نہیں دیتا، خواہشات کا غلام ہے، گناہوں کا دلدل ہے، یہ روتا نہیں ہے، حالانکہ یہ گوشت کا ٹکڑا ہے، یہ اللہ کی کتاب کو پڑھتا ہے، اللہ کی کتاب کی باتوں کو سنتا بھی ہے لیکن روتا نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر میری اس قرآن کو، میری ان آیتوں کو پہاڑوں پر ہم اتار دیتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، باہر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ میں بھی اس کی آیتیں تلاوت کرتا ہوں، پھر میرا دل ٹکڑے کیوں نہیں ہوتا؟ محترم سامعین، ہم روتے نہیں ہیں، حالانکہ یہ بات یاد رکھیے آسمان بھی روتا ہے، معلوم ہے آپ کو، زمین بھی روتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فما بکت علیہم السماء والارض، جب فرعون غرق ہوا، فرعون ڈوبا، ظالم مرا، اسے دریا برد کر دیا گیا، اسے پانی میں ڈبو دیا گیا، فرعونیوں کو جہنم میں ڈال دیا گیا۔ اس وقت جب وہ مر رہا تھا، جب وہ ڈوب رہا تھا، اللہ فرما رہا ہے کہ نہ آسمان رویا اس پر، نہ زمین روئی ایسے لوگوں پر۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آسمان کیوں نہیں رویا؟ آپ کو معلوم ہے وہ آسمان اس لیے نہیں رویا کیونکہ انہوں نے زندگی میں ایسا کوئی عمل نہیں کیا جو آسمان کی طرف جانے والا ہو، اور ان پر زمین بھی نہیں روئی اس لیے کہ اس زمین پر رہتے ہوئے کبھی انہوں نے ایسا کوئی عمل نہ کیا کہ جو زمین کے لیے رونے کا باعث بنا ہو۔ نہ آسمان روتا ہے ظالموں پر، نہ زمین روتی ہے جابروں پر، گنہگاروں کا کوئی اپنا نہیں ہوتا۔ محترم سامعین، ہمیں چاہیے کہ اپنے گناہوں کو دھلنے کے لیے اللہ رب العالمین کے ہاں اپنے آنسو بہا لیں۔ زمین روتی ہے، آسمان روتا ہے۔ ابو خراسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ایک بندہ اللہ رب العالمین کے سامنے اس زمین کے تمام حصوں میں سے کسی ایک حصے پر اللہ رب العالمین کے خوف سے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، سجدے میں چلا جاتا ہے، رو دیتا ہے، امام خراسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ زمین کا حصہ کل قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دے گا، وہ زمین کا حصہ اس کے حق میں کل قیامت کے دن گواہی دے گا، اور فرماتے ہیں کہ جس دن اس بندے کی موت ہوتی ہے وہ حصہ اس کے لیے رو دیتا ہے۔ زمین کے حصے ہمارے لیے روتے ہیں میرے بھائیوں۔ اگر ہم اللہ کے لیے رونے والے ہو جائیں، اللہ کے خوف سے آنسو بہانے والے ہو جائیں، یہ آسمان و زمین بھی ہمارے لیے رونے لگ جائے۔ محترم سامعین، آسمان زمین بھی روتا ہے، اور میرے بھائیوں ایک کھجور کا درخت بھی رو دیتا ہے۔
ایک کھجور کا تنا بھی رو دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر پر آتے تو ایک کھجور کا تنا تھا، ایک لکڑی تھی، اس کے سہارے سے آپ خطبہ دیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے یہ طے کیا کہ اللہ کے رسول کے لیے ایک لکڑی بنائی جائے، ایک منبر بنایا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ٹہر کر اسے پکڑ کر خطبہ دے۔ لہذا ایک جمعہ آیا، بنا دیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تنے کو چھوڑ دیا اور منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خطبہ دینے لگے۔ اچانک رونے کی آواز آنے لگی۔ وہ بھی رونا کیسا رونا ہے؟ ایک بچے کی طرح بل بلا کر رو رہا ہے۔ دیکھا گیا تو وہ کھجور کا جو تنا تھا، وہ جو درخت تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کو برداشت نہ کر کے روتا ہوا رونے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اترے، اس تنے کو پکڑے، اپنے گلے سے لگا لیا، چمٹ لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو دیے۔ میرے بھائیوں، غور کا مقام ہے کہ اللہ کے رسول کی جدائی کو برداشت نہ کر کے ایک تنا بھی رو دیتا ہے۔ لیکن میری اور آپ کی زندگی میں ایسا کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کی رسول کی سنت سے ہم جدا ہیں، آپ کی صورت سے ہم جدا ہیں، آپ کی سیرت سے ہم جدا ہیں، اللہ کے رسول کی تعلیمات سے ہماری زندگی جدا ہو کر گھٹ رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق سے ہمارے اخلاق جدا ہیں، آپ کی زبان سے ہماری زبان جدا ہے، آپ کی آنکھوں سے ہماری آنکھیں جدا ہیں، آپ کے کان سے ہمارے کان جدا ہیں، ہمارا کردار جدا ہے، ہمارا گفتار جدا ہے، ہمارے معاملات جدا ہے، ہماری تجارتیں جدا ہیں۔ اللہ کے رسول کی زندگی سے ہماری زندگی بالکل جدا ہے، لیکن کبھی ایک آنسو ہماری آنکھوں میں نہیں آیا۔ یہ کیسی جدائی ہے میرے بھائیوں؟ یہ کیسا ایمان ہے اللہ پر؟ یہ رسول کو ہم نے کیسے مانا ہے کہ اس کی ہر تعلیمات کو توڑتے ہوئے ہم خوش ہوتے ہیں، کبھی روتے نہیں ہیں؟ یہ کیسا ایمان ہے؟ یہ کیسے دعوے داری ہے ہماری کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے روتے ہیں؟ آپ کے لیے ایک بے جان چیز بھی رو جاتی ہے، لیکن یہ 6 فٹ کا جاندار انسان کبھی اللہ کے لیے روتا ہے نہ اللہ کے رسول کی سنت چھوٹنے پر روتا ہے۔ غور کرنے کا مقام ہے میرے بھائیوں۔ سوچئے ذرا، دیکھیے کہ ہم روتے کیوں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ یہ اصل مومن وہی ہے، حقیقی مومن وہی ہے، مجھ پر ایمان لانے والے وہی لوگ ہیں۔ اذا ذکر اللہ، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کی باتیں بتائی جائے، اللہ کی کتاب پڑھی جائے، اس کے سامنے اللہ کا حکم آ جائے، شریعت کی تعلیمات آ جائے، حلال آ جائے، حرام آ جائے، اس کے بعد اگر وہ روتا نہیں ہے، وجلت قلوبہم، اس کا دل پگھلتا نہیں ہے، کانپتا نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ کے ذکر سے دل پگھل جاتے ہیں، کانپ جاتا ہے، ایمان تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ محترم سامعین، اللہ کے ذکر کو جب ہم چھوڑتے ہیں تو ہمارے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو جوڑو، اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو۔ یہ وقت کا تقاضا ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے ذکر سے اپنی زبانوں کو تر رکھنے سے ہمارے دلوں کو نرمی ملتی ہے، دلوں میں ایمان آتا ہے، اور جب دلوں میں ایمان آتا ہے تو ایک ایک آیت پڑھنے پر ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کی آنکھ اللہ کی خاطر آنسو بہانا چھوڑ دے تو سمجھ لو کہ اس کا دل سخت ہو گیا ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ یہ دل سخت ہوتا کیوں ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ ایک بڑی بہترین بات امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے کہ جب انسان کسی ضرورت کی چیز کو استعمال کرتا ہے اور جب اس ضرورت میں حد سے زیادہ تجاوز کر لیتا ہے، جتنی ضرورت ہے اتنا استعمال نہیں کرتا بلکہ اور آگے بڑھ جاتا ہے، حرص و ہوس اور آگے اسے لے کر چلی جاتی ہے، جب حد سے تجاوز ہو جاتا ہے تو پھر انسان کا دل سخت ہونے لگتا ہے۔ پھر آپ نے 4 چیزوں کا ذکر فرمایا۔ سب سے پہلی چیز ہے کھانا۔ میں آپ جو کھاتے ہیں وہی کھانا، کہ انسان جب حد سے زیادہ کھا لیتا ہے توند نکال لیتا ہے، بھر بھر کر کھاتا ہے، ایسا کھاتا ہے کہ اس کی زندگی کے آخری نوالے وہ کھا رہا ہے۔ محترم سامعین، غور کرنے کا مقام ہے، نہ مسجدیں آباد ہے، یہاں تک کہ گھر بھی آباد نہیں ہے، جتنی آج ہمارے علاقوں میں ہوٹلیں آباد ہیں، جتنا ان کا کاروبار آج ہم کر رہے ہیں، اپنی زندگی کا خسارہ ہم بول رہے ہیں، لیکن ہوٹلیں ہماری آباد ہے کس لیے؟ کھانے کے لیے، اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے، زبان کی لذت کو بدل بدل کر چکھنے کے لیے آج ہمارے پاس ہم اپنے پیٹوں کو بھر رہے ہیں۔ امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ جب انسان حد سے زیادہ کھا لیتا ہے، پی لیتا ہے، ضرورت کے مطابق کھانے کا انتظام نہیں کرتا تو ایسے شخص کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا دوسری چیز ہے نیند، حد سے زیادہ سو جانا۔
اور آج محترم سامعین مسلمان قوم سب سے زیادہ آگے ہے اس معاملے میں۔ رات ساری کی ساری ایک الو کی طرح انسان جاگتا ہے، ایک مسلمان جاگتا ہے جس طرح الو جاگتے ہیں اس طرح ساری رات جاگتا ہے، اور جب دن چڑھ کر آتا ہے تو جس طرح گدھے سو جاتے ہیں اسی طرح یہ بھی سو جاتا ہے۔ یہ حالت ہے ہماری آج، حد سے زیادہ سونا، نیند لینا، یہ ہمارے دلوں کو سخت کر دیتا ہے۔ فجر کا وقت آتا ہے، دیکھیں دلوں کی تنگی دیکھیے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں 2 سنتیں فجر کے وقت میں جو پڑھ لیتا ہے، اس دنیا اور زمین میں، اس آسمان و زمین میں جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے بہتر یہ 2 رکعتیں ہیں۔ لیکن یہ غافل رات بھر جاگ کر صبح کے عین وقت میں جب سنت کی باری آئی، جب اذان کی باری آئی، اذان کے کلمات کان سے تو ٹکراتے ہیں لیکن اس کا دل اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہو جاتا ہے، ایک مردے کی طرح بستر پر لیٹ جاتا ہے، اور ظہر کے بعد یا پھر عصر تک اس کی آنکھ کھل نہیں پاتی۔ محترم سامعین، اس طریقے کا سونا اگر ہم سو جائے تو اس سے تو بہتر ہے مر جائے۔ یہ کوئی زندگی نہیں ہے، یہ کوئی جینا نہیں ہے، جینا ہے ضرورت کے مطابق جینا ہے۔ ہمارا جینا مقصد کے لیے ہے، ہمارا مرنا مقصد کے لیے ہے۔ ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا رہنا، ہمارا سہنا، ہمارے معاملات، ہمارے تعلقات پورے بامقصد ہے، اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے رسول کے لیے ہیں، آخرت کے لیے ہمیں جینا ہے۔ محترم سامعین، ضرورت کے مطابق کھانا سیکھیے، ضرورت کے مطابق ہی سونا سیکھیے، یہ وقت کا تقاضا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دل میں اللہ کے لیے نرم ہو جائے۔ محترم سامعین، یہ بات یاد رکھیے، ہمیں چاہیے کہ اپنی ضرورتوں کو ہم حد میں رکھنے کی کوشش کریں۔ جب کوئی بھی چیز حد سے زیادہ تجاوز کر جاتی ہے تو وہی فضا ہمارے لیے زہر بن جاتی ہے۔ تو لہذا محترم سامعین، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو تمہارے دلوں کو سخت بنا دیتی ہیں۔ محترم سامعین، یہ بات بھی یاد رکھنا کہ اگر ہم اللہ کے لیے نہیں روتے، اللہ کے لیے ہماری آنکھ سے آنسو نہیں نکلتے، تو محترم سامعین یہ بات یاد رکھنا پھر ہم اللہ کی عبادتوں کی ذوق سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی عبادت کریں گے عبادت سمجھ کر نہیں بلکہ بوجھ سمجھ کر۔ ہمارے صحابہ کو دیکھیں محترم سامعین، حضرت عثمان غنی کو کون نہیں جانتا؟ جنت کی بشارتیں اللہ کے رسول نے انہیں سنا دی۔ اللہ کی راہ میں اتنا لٹایا کہ لسان نبوت نے حضرت عثمان کے لیے کہہ دیا کہ عثمان اب تم کچھ کرو نہ کرو تمہارے لیے جنت ہے۔ اتنا کہنے کے باوجود حضرت عثمان ایک قبر کے پاس آتے ہیں، قبر کو دیکھتے ہیں، رونا شروع کر دیتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ ساری داڑھی تر ہو جاتی ہے۔ پوچھا جاتا ہے کہ اے عثمان اتنا روتے کیوں ہو؟ جنت کا بھی ذکر ہوتا ہے آپ نہیں روتے، جہنم کا بھی ذکر ہوتا ہے آپ کی آنکھ سے آنسو نہیں نکلتے، لیکن یہ قبر کا آخر ایسا کیا معاملہ ہے کہ آپ کے آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں؟ تو محترم سامعین، حضرت عثمان نے کہا تھا کہ میرے بھائیوں یہی وہ قبر ہے، یہاں کا حساب اگر آسان ہو گیا، یہ قبر کی پہلی منزل ہے، اس منزل میں جو کامیاب ہو گیا وہ آخری منزل میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، اور جس کے مقدر میں قبر کی پہلی منزل ہی تباہی و بربادی کا سبب بن گئی، اس کے مقدر میں تباہی آ گئی، تو پھر وہ آخری منزل تک پہنچنے سے پہلے جہنم میں پہنچ جاتا ہے۔ محترم سامعین، یہ وہ قبر ہے۔ ہم نے بھی کئی جنازوں کو اٹھایا ہے، ہم نے بھی کئی لاشوں کو دیکھا ہے، سر تن سے جدا ہوتا ہوا دیکھا ہے، ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، حادثات سے دوچار ہے انسان، ایسے شخص کو ہم نے دیکھا ہے۔ ہم قبرستان بھی جاتے ہیں، مردے کو پکڑتے بھی ہیں، اسے دفناتے بھی ہیں، لیکن کبھی ہمارے آنکھ سے آنسو نہیں نکلتا۔ ہم قبر کے پاس ٹھہرے ہوئے ہیں، ہمارا دل تڑپتا نہیں، مچلتا نہیں، اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں نہیں آتا، قبر کے عذاب کا خوف ہمارے دلوں میں نہیں آتا۔ میں قبر کے پاس ٹھہرا ہوا ہوتا ہوں، میں سیاست کی باتیں کرتا ہوں، میں قیادت کی باتیں کرتا ہوں، وہیں ٹھہرتا ہوں، میری تجارت کی بات کرتا ہوں، بزنس کی بات کرتا ہوں، معاملات کی بات کرتا ہوں، تعلقات کی بات کرتا ہوں، لیکن میرے بھائیو یہ دل ہم نے اس کو ایسا نہیں بنایا کہ کم سے کم ایسے وقت میں ہی اللہ کے لیے وہ رو دیتا، وہ تڑپتا، اپنی موت کو یاد کرتا، اس مردے کی جگہ اپنے مستقبل کو دیکھتا اور اللہ رب العالمین کا خوف کھاتا۔ میرے بھائیو، لہذا محترم سامعین، یہ ایک عظیم عمل ہے، یہ ایک عظیم سنت ہے، ایک عظیم عبادت ہے جو آج اب تک ہماری زندگیوں میں نہیں آئی۔ ہم 30 سال کے ہو گئے، 60 سال کے ہو گئے، 50 سال کے ہو گئے، موت کے منہ میں ہم آ رہے ہیں، لیکن میرے بھائیوں کبھی ہم نے اپنی گناہوں کی بخشش کے لیے اللہ رب العالمین کے سامنے
اس فارمولے کو نہیں آزمایا۔ وقت ہے، تقاضا ہے، آپ تمام سے گزارش ہے کہ کم از کم اس عبادت کو بھی انجام دے کے دیکھیے، اللہ کے سامنے روئیے، تنہائی میں آئیے، تہجد میں اٹھیے، قیام کیجئے۔ میری اور زندگی میں، میری زندگی میں، آپ کی زندگی میں بڑے مسائل ہیں، بڑی الجھنیں ہیں، اولاد ہیں، والدین ہیں، بیوی ہیں، بچے ہیں، ہر ایک کی الگ پریشانی ہے۔ کبھی میں رشتہ داروں سے نالا ہوں تو کبھی گھر والوں سے پریشان ہوں، کبھی تجارت میں میں پریشان ہوں، کبھی دوسری مصیبت مجھ پر آن پڑتی ہے، کبھی میرا جسم میرا ساتھ نہیں دیتا، کبھی اپنے میرا ساتھ نہیں دیتے، کبھی اولاد مجھے ساتھ نہیں دیتی، کبھی میرے دوست مجھ سے بچھڑ کر چلے جاتے ہیں۔ میری زندگی میں کیا کیا نہیں ہوتا میرے بھائیوں، لہذا اپنے زندگی کے تمام مسائل کا حل ہو سکتا ہے، ممکن ہے آپ کے ایک آنسو میں ہو جو تنہائی میں اللہ کے ذکر سے نکل جائے۔ یہ ایک آنسو ہمیں جہنم کی آگ سے اگر نجات دلا سکتا ہے جو اس دنیا و آخرت کی سب سے بڑی مصیبت ہے، تو محترم سامعین، یہ دنیا کی چند دنوں کی مصیبتوں سے اللہ رب العالمین کے سامنے رونا ہمیں کیسے نجات نہیں دلا سکتا۔ لہذا تقاضا ہے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کے سامنے روئیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے کہ اللہ رب العالمین کے ذکر سے ہم بھی لرزاں ہوں، ہم بھی ترساں ہوں، اللہ کی کتاب کو ہم بھی پڑھیں، بار بار پڑھیں، اپنی آنکھوں میں آنسو لانے کی کوشش کریں، نہیں آتے تو کم سے کم صورت بنانے کی کوشش کریں، اللہ رب العالمین کے سامنے پکاریں، اسے منائیں، وہ مان جائے گا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے آسمان دنیا پر ہر دن آ رہا ہے، ہم سے سوال کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندو اٹھو، مجھ سے مانگو، میں تمہیں دوں گا۔ کون مجھے کیوں نہیں پکارتا؟ میں تمہاری دعا سننے کے لیے آسمان دنیا پر آیا ہوں۔ محترم سامعین، اللہ کی صدا جاری ہے، اللہ مہربان ہونے کے لیے تیار ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کو منا لیں۔ اگر زندگی میں سکون چاہتے ہیں، آخرت کا سکون ہمیں چاہیے، تو محترم سامعین اللہ کو منانے کے لیے اپنے آنکھوں سے آنسو جاری کیجئے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو توفیق دے، اللہ تعالی ہم تمام کو اس دور پرفتن میں صراط مستقیم پر چلائے، اللہ تعالی ہم تمام کو عقیدہ توحید پر ثابت قدم رکھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی میرے اور آپ کے دل کو نرم کر دے، اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے دل کو ایمان کے نور سے منور کر دے، اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے دل میں خشیت کو ڈال دے، خوف کو ڈال دے، اس کی ہیبت کو ڈال دے۔ اللہ رب العالمین کے سامنے ہمیں رونے کی، گڑ گڑانے کی، اپنے آنسو نکالنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق بخش دے، آمین ثم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ورفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواب کریم ملک رؤوف رحیم ورب حلیم۔